مناظر کبھی کسی سیاسی جماعت کے حوالے سے نہیں دیکھے گئے. سیاسی جماعتوں کی جو کریڈٹ پہ کیا چیز ہوتی ہے، سیاسی جماعتیں کس حوالے سے پہچانی جاتی ہیں، پاکستان کی سیاسی جو تاریخ ہے، جمہوری تاریخ ہے، اس میں کیا ہے. ہم نے تو یہی دیکھا ہے، یہی سنا ہے کہ قربانی دی جاتی ہے کسی بھی جد و جہد کے لیے، کسی بھی سیاسی تحریک کے لیے. ہم نے دیکھا کہ سیاستدان ایک کاز کے لیے پھانسی کا پھندا بھی قبول کرتے ہیں، شہادتیں بھی قبول کرتے ہیں، گولیاں بھی کھاتے ہیں، جلا وطنیاں بھی برداشت کرتے ہیں، اٹک کے لے کے زندانوں میں بھی پھینکے جاتے ہیں، اور عمر قید بھی برداشت کرتے ہیں جھوٹے مقدمات کے اندر. یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ پاکستان کے 75 سال میں دیکھنے کو ملا کہ ایک ایسی جماعت جو اپنے آپ کو سیاسی جماعت کہتی ہے، جس کو ٹریٹ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ کیا جاتا ہے، ایک انسان جو اپنے آپ کو سیاسی لیڈر کہتا ہے اور سیاسی جماعتوں سے مقابلہ کرتا ہے، اس نے جو پچھلے 5 دن سے جو حرکتیں شروع کی ہوئی ہیں زمان پاک کے اندر، میں نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں دیکھا. جس طرح سے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے آپ کو گرفتاری سے روکنے کے لیے، قانون کے آگے پیش ہونے سے روکنے کے لیے جس طرح سے انہوں نے ریاست پہ دھاوا بولا، جس طرح سے انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پہ، پنجاب کی پولیس پر انہوں نے اٹیک کیا، ریاست پہ اٹیک کیا، اس کے مناظر ہم نے پچھلے 5 دن سے ہم وہ نان سٹاپ ٹی وی سکرینز کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اور یہ ریاست کے خلاف کھلے عام بغاوت ہوئی ہے، کھلے عام. اور یہ بغاوت کا اعلان ہوا ہے وہاں سے، اس کی جو تفصیل ہے اس میں ہم ابھی جاتے ہیں. لیکن یہ آج سے نہیں ہو رہا، یہ میں آپ کی میموریز کو ریفریش کرنا چاہتی ہوں. یہ 2014 سے یہی سب کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے شاہراہ دستور کے اوپر قبریں کھودی، کفن پہن کے ریاست کا مذاق اڑایا، سپریم کورٹ کے سامنے گندے کپڑے اپنے ٹانگے، اور جنہوں نے پی ٹی وی پر حملہ کیا، پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، پولیس کے نوجوانوں کے، پولیس کے آفیسرز کے سر پھاڑے، ان کی ہڈیاں توڑی. وہ آپ کو یاد ہوگا جو آفیسر ڈی ایس پی جنیجو تھا، اس کے مناظر آج تک قوم نہیں بھولی، کس طرح ہڈیاں توڑ کے اس کو ہاسپٹل میں داخل کیا گیا، سر توڑے پولیس والوں کے. اور پھر یہ گھیراؤ، جلاؤ، سول نافرمانی کی کال، ہنڈی سے پیسہ بھیجو، پرائم منسٹر کو گردن سے گھسیٹ کے آفس سے باہر نکالیں گے. یہ 2014 میں ہوا اور تب سے آج تک ہوتا آ رہا ہے. فرق صرف یہ، تب یہ چیزیں چھپی ہوئی تھیں کیونکہ سہولت کار سر پہ موجود تھے، ہر سیاہ کو سفید کرنے والے موجود تھے، ہر چیز پہ گلاس اوور کرنے والے موجود تھے. ایسے شخص کو جب وہ یہ کر رہا تھا، جب وہ گھراؤ جلاؤ کر رہا تھا، جب وہ قوم کو یہ غنڈہ گردی کی ترکیبیں بتا رہا تھا، ایسے میں اس کو جسٹس ثاقب نثار صداقت اور امانت کے سرٹیفکیٹ دے رہا تھا. اور اس وقت پاناما بینچ جو ہے، اس میں یہ اس کے سامنے نواز شریف کے خلاف جب مقدمہ چل رہا تھا پاناما کا، اس وقت یہ بطور اشتہاری ملزم کے عدالت میں فرنٹ رو پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا تھا. اور جسٹس کھوسا جو پاناما بینچ کا سربراہ تھا، اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اس کے سامنے روز آ کر اشتہاری ملزم پیش ہوتا تھا، اس کو کسی نے گرفتار نہیں کیا، بلکہ الٹا اس پاناما بینچ نے، جس کی سربراہی جسٹس کھوسا کر رہے تھے، جسٹس کھوسا نے نواز شریف کو شرمناک القابات سے نوازا. یہ شرمناک حرکت تھی. اتنی ہمت تو آپ میں تھی نہیں کہ سامنے آپ کے اشتہاری ملزم بیٹھا ہوا ہے، اس کو آپ پکڑ لیں. وہ آپ کے سامنے قانون کا اور آپ کا تماشا بنا رہا تھا. آپ میں ہمت نہیں تھی کیونکہ آپ اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے. آپ ہی کے کہنے پر وہ درخواست عدالت میں لے کر آیا تھا پاناما میں نواز شریف کے خلاف. تو کیسے پکڑنا تھا؟ گٹھ جوڑ تھا، سہولت کاری تھی.
اور اوپر سے آپ نے نواز شریف کو, شرم آپ کو نہیں آئی؟ دہشت گرد آپ کے سامنے بیٹھا تھا, اور جو نواز شریف کو آپ کیا القابات سے نواز رہے تھے, سسیلین مافیا, ڈان, گاڈ فادر. آج میں جسٹس کھوسا سے پوچھنا چاہتی ہوں اور پیناما بینچ سے پوچھنا چاہتی ہوں, لاہور میں جو آپ مناظر آج دیکھ رہے ہیں, زمان پاک میں آج آپ کو پتہ چلا ہے کہ سسیلین مافیا کیا ہوتا ہے, ڈان کیا ہوتا ہے. پورے پاکستان کی پولیس ڈان کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے, عدالتیں بلا رہی ہیں, وہ شخص کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا. اب پتہ چلا ہے ڈان کیا ہوتا ہے, اب پتہ چلا ہے گاڈ فادر کیا ہوتا ہے, اچھے سے پتہ چل گیا ہوگا. ذرا آئیں نا قوم کو اب بتائیں کہ آج آپ کو پتہ چلا ہے کہ ان ٹرمز کا یا ان القابات کا مطلب کیا ہے. مجھے یہ بتائیں, آج یہ 2014 سے جو ہو رہا ہے, یہ آج سامنے اس لیے آ رہا ہے کہ آج وہ سہولت کار زیادہ تر گھر کو جا چکے ہیں. ابھی بھی میں بار بار کہتی ہوں کہ ان کی باقیات موجود ہے جو اس کو سہولت فراہم کر رہی ہے. ہم گہری نظر رکھے بیٹھے ہیں, لیکن وہ باقیات ابھی بھی موجود ہیں. اس لیے جو اصل بیساکھیاں تھیں وہ چلی گئیں, اسی لیے آج یہ جو سامنے کھل کے آ رہے ہیں. ذرا دکھائیں گے پلیز یہ 2000, میں ذرا یاد دہانی کراتی چلوں, ذرا ویڈیو پلے کریں. بات یہ کہ یہ والا جو آپ نے ابھی دیکھا ہے 2014 میں, یہ 2014 میں بھی ہو رہا تھا, لیکن اس وقت جو امپائر نے انگلی پکڑائی ہوئی تھی اور اس نے پکڑی ہوئی تھی, اس لیے سب کے باوجود اس کو صداقت اور امانت کے جھوٹے سرٹیفکیٹ دیے گئے. آج آپ دیکھیں کہ وہ بگڑا ہوا بچہ جو 2013-14 سے جو بگاڑتے آ رہے اس کو آج وہ بگڑا ہوا بچہ ریاست پہ پوری قوت اور شدت سے حملہ آور ہے. اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں, ریاست اگر کسی کو پکڑنا چاہے تو یہ 5 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہوتا. ریاست کس سے آپ جیت نہیں سکتے, ریاست کے پاس پوری طاقت موجود ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ریاست نہیں چاہتی کہ کوئی خون خرابہ ہو, کوئی پولیس کا افسر یا جوان جان سے ہاتھ دھو بیٹھے, یا کوئی بھی سیکیورٹی فورس کا جو رکن ہے یا ممبر ہے وہ زخمی ہو, یا پھر کوئی سیاسی کارکن چاہے اس کا تعلق پی ٹی آئی سے کیوں نہ ہو, اس کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو. اگر یہ کنسیڈریشنز نہ ہوں, یہ کنسرنز نہ ہوں, تو عمران کو پکڑنا 5 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. اور میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ رحیم یار خان میں کچے کے علاقہ کا تو آپ سب کو پتہ ہوگا نا, کچے کے علاقے میں جو ہو رہا ہے اور جو زمان پاک میں ہو رہا ہے اس میں کیا فرق ہے. کچے میں بھی جب پولیس ڈاکوؤں کو, ڈکیتوں کو, اغوا کاروں کو پکڑنے جاتی ہے تو وہ ہتھیاروں سے لیس ہو کر پولیس کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں, پولیس کے اوپر پوری قوت سے وہ اٹیک کرتے ہیں, ان کو پیچھے دھکیلتے ہیں. زمان پاک میں کیا ہو رہا ہے؟ زمان پاک میں بھی یہی ہو رہا ہے جو کچے میں ہو رہا ہے. تو یہ کوئی مناظر آپ نے ٹی وی پہ دیکھیں, آپ کچے کے مناظر دیکھ لیں, زمان پاک کے مناظر دیکھ لیں, ایک ہی مناظر ہے. وہاں پر بھی ایک شخص بنکر میں چھپا بیٹھا ہے, وہاں پر بھی ایک شخص حفاظتی تحویل میں چھپا بیٹھا ہے, اور وہاں سے اپنے ورکرز کے ذریعے, دہشت گردوں کے ذریعے
کل عدم تنظیموں کے اراکین کے ذریعے وہ پوری قوت سے ریاست کے سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملہ آور ہے. کیا فرق ہے کچے کے ڈاکوؤں میں اور عمران خان میں؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہی شخص ہے جو آج فزیکلی ریاست کے اوپر حملہ آور ہے، لیکن ریاست کے اوپر حملہ آور یہ اب سے نہیں ہے. جب 2018 میں اس کی حکومت آئی، اسی طرح کا حملہ اس نے پاکستان کی اکانومی پہ کیا، معیشت پہ کیا. لینڈ مائنز بچھائیں، بارودی سرنگیں بچھائیں، جو آج تک جس کا خمیازہ جو ہے وہ پاکستان بھگت رہا ہے، جس کے اثرات پاکستان میں آج تک ہیں. پاکستان ابھی اس سے نجات نہیں حاصل کر سکا. وہی اس نے جب اس کو پتا چلا کہ یہ حکومت سے جا رہا ہے تو وہ سائفر والی سٹوری بنا کے یہ لے آیا، کہانی بنا کے وہ جھوٹ گھڑ کے لے آیا، اور ہر جلسے میں جلوس میں وہ سائفر والا کاغذ جو تھا وہ لہراتا تھا. اور پاکستان کے تعلقات دوسرے ممالک کے ساتھ مشکل میں ڈال کے، جیپرڈی میں ڈال کر، خراب کر کے، خود یہ ہاتھ جوڑ کے امریکہ سے معافی مانگ کر یہ تعلقات بہتری کے لیے آج کوشش کر رہا ہے. اس نے وہاں پر جو لوگ امپلائی کیے ہوئے ہیں، جن کو یہ پیسے دے رہا ہے ڈالرز کے اندر کہ امریکہ سے میرے تعلقات بہتر کراؤ، پاکستان کے تعلقات دوسرے ممالک سے خراب کر کے یہ پیسے دے کر اپنے معاملات جو ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. اور آپ آج دیکھیں زلمے خلیل زاد کا سٹیٹمنٹ آیا ہے اس کے حق میں. زلمے خلیل زاد صاحب کو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس کے دور میں جو بدترین تشدد، بدترین انتقام، بدترین وکٹمائزیشن تمام اپوزیشن پہ ہو رہا تھا، اس وقت زلمے خلیل زاد صاحب چپ کیوں بیٹھے تھے؟ اور آج ان کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں بولیں؟ وہ یہ بھی ذرا فرما دیں کہ پوری دنیا کے مہذب ممالک کے اندر جب کوئی شخص قانون کو ایویڈ کرتا ہے، عدالتوں کے احکامات کو پاؤں کے نیچے رونتا ہے، عدالت بلاتی ہے جاتا نہیں ہے، فورس استعمال کرتا ہے، تو اس کے بارے میں دنیا کیا کہتی؟ اس کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اس کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے؟ میں یہ سوال کرتی ہوں. پاکستانیوں نے اس چیز کا بہت برا بنایا ہے. اس وقت وہ کیوں خاموش تھے جب عمران کے 4 سالہ دور میں بدترین تشدد صحافیوں کے ساتھ کیا گیا؟ ان کو سچ بولنے کی پیداش میں پیٹ میں گولیاں ماری گئیں، ہڈیاں توڑی گئیں مار مار کے، گھروں سے اٹھا کر براڈ ڈے لائٹ میں اغوا کیا گیا. اس وقت یہ کیوں چپ تھے؟ اور جب جو انٹرنیشنل تنظیمیں ہیں انہوں نے کہا کہ یہ، اور انہوں نے لکھا کہ یہ پریڈیٹرز ہیں، پریڈیٹر کا لفظ استعمال ہوا ان کے لیے، جو ان کے خلاف آواز اٹھاتا تھا، چاہے وہ اپوزیشن سے ہو، سیاستدانوں سے ہو، یا وہ میڈیا سے ہو، اس کو عبرت کا جو وہ سمبل بناتے تھے یہ لوگ. اس وقت یہ کیوں خاموش تھے؟ اور جس طرح سے جن لوگوں کی طرف سے آج اس کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مجھے اب کوئی شک نہیں ہے فورن فنڈنگ کیس کے بعد کہ اس کو پاکستان میں انریسٹ لانے کے لیے، انتشار لانے کے لیے، اینارکی پھیلانے کے لیے، سول انریسٹ پھیلانے کے لیے اس کو لانچ کیا گیا پاکستان میں. ورنہ اس کے پلے اور ہے کیا سوائے دہشت گردی کے، گنڈا گردی کے، پاکستان کی معیشت تباہ کرنے کے، پاکستان کے تعلقات سارے ممالک سے خراب کرنے کے اس کے پلے اور ہے کیا؟ میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ 3 دن سے انٹرنیشنل میڈیا پہ انٹرویوز دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، پاکستان کا چہرہ داغدار کر کے بتا رہا ہے، جھوٹ بولا. اور چند ایک اینکرز نے اس کے جھوٹ پکڑے بھی. ان کو جھوٹ بول رہا ہے کہ میری تو 18 تاریخ تک میرے پاس بیل تھی. اس کے پاس کوئی 18 تاریخ تک بیل نہیں تھی. اگر 18 تاریخ تک بیل تھی تو جب کورٹ نے پولیس بھیجی پکڑنے کے لیے تو کیوں نہیں جا کے کہا، بیل کا کاغذ دکھایا کہ دیکھو میرے پاس یہ بیل ہے؟ اس وقت ہاتھ سے لکھی ہوئی انڈر ٹیکنگ کیوں دے رہا ہے؟ جب بیل تھی تو انڈر ٹیکنگ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو بیل کا کاغذ ہی کافی ہے. ان کو یہ جھوٹ بول کے بتا رہا ہے کہ میرے پاس بیل ہے 18 تاریخ تک. پوری دنیا کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے.
پاکستانی قوم سے تو جھوٹ بولنے کی اس کی روایت پرانی ہے. انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک شخص امپیونٹی کے ساتھ, بے شرمی کے ساتھ, ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے, اور وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ اس کو پتا ہے کہ وہ چیک ہو جائے گی, اس کے پاس بیل نہیں ہے 18 تاریخ تک, اور پھر کہتا ہے یہ مجھے گرفتار کر کے بلوچستان بھیجنا چاہتے ہیں, اس لیے مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں. بھائی تمہیں گرفتار کر کے بلوچستان نہیں بھیجنا چاہتے, تمہیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. عدالت کیا کرے جب اس کے حکم پہ عمل درآمد کے لیے پولیس اس کو پکڑتی ہے, اور کیونکہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا. ہر کسی کو کہتا تھا کہ بھئی اگر چوری کی ہے تو تلاشی کیوں نہیں دیتے. آپ یہ دیکھو کہ پہلے اس نے ڈیفر کرنے کے عدالتوں کے کہ مجھے پیش نہ ہونا پڑے کیونکہ کیس سارے سچے ہیں, کوئی ایک کیس بھی جھوٹا نہیں ہے. بڑا منہ کھول کے آرام سے کہہ دیتا ہے میرے پہ 100 کیسز پورے بن گئے تو ایک کیس بچاؤ تو تم پہ جھوٹا بنا ہے. میں بار بار یہ بات کہتی ہوں, ٹیری اینڈ وائٹ والا کیس جھوٹا ہے, فورن فنڈنگ والا کیس جھوٹا ہے. فورن فنڈنگ والا کیس اگر جھوٹا ہے تو 7 سال کیوں سانپ بن کے اس کیس پہ بیٹھے رہے, اس کو کھلنے نہیں دیا اور ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز کیے. ٹیری اینڈ وائٹ والا کیس اگر جھوٹا ہے تو جاؤ عدالت میں کہہ دو وہ میری بیٹی نہیں. توشہ خانہ والا کیس اگر جھوٹا ہے تو جاؤ کہہ دو میں نے چوری نہیں کی. کس نے روکا ہے؟ میں تو اپنی مثال دوں گی. میرے پر جب جھوٹا الزام لگا تو میں تو 100 سے زیادہ پیشیوں میں شریک ہوئی, اور جھوٹا الزام لگا, جھوٹی سزا ملی, لیکن قانون کا تماشا نہیں بنایا. قانون کے آگے پیش ہوئے, فیصلہ پسند تھا ناپسند تھا, منصفانہ تھا غیر منصفانہ تھا, اس چیز سے قطع نظر پاکستان کے قانون کو پاؤں کی جوتی کے نیچے نہیں روندا. ایک ایگزامپل سیٹ کی کہ اگر سچے ہو تو ایک دن آئے گا جب آپ انشاءاللہ تعالیٰ بری ہو کے سامنے آؤ گے. تو یہ کس کو بے وقوف بنا رہا ہے؟ بلوچستان بھیجنا چاہتے ہیں. بھائی بلوچستان نہیں بھیجنا چاہتے, عدالت بھیجنا چاہتے ہیں. اور اگر تم خود عدالت جاؤ تو تمہیں کیوں کوئی گرفتار کرے؟ تم اتنا قانون سے بھاگ رہے ہو کہ تمہیں عدالت لے کے جانے پر تمہیں گرفتار کرنا پڑتا ہے. اور میں آج بھی یہ کہتی ہوں کہ ابھی اس کو گرفتار نہ کیا جائے, اس کے مقدمے چلائے جائیں, اس کے مقدموں میں اس کو پیش کیا جائے. یہ ایک انڈرٹیکنگ لکھ کر دے تمام کیسز میں جو اس کے خلاف چل رہے ہیں کہ میں ہر پیشی پر جب عدالت بلائے گی میں پیش ہوں گا. تو میں کہوں گی اس کو ابھی گرفتار نہ کریں, جب اس کے مقدمات کا فیصلہ ہو جائے تو اس کو گرفتار کریں, کیونکہ وہ سامنے فیصلہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے, اسی لیے پیش نہیں ہوتا. اور پیش ہونا نہ پیش ہونا ایک الگ بات ہے. اب وہ کس طرح سے حملہ آور ہے. میں تو یہ سوچتی ہوں کہ جو ضرب عزم میں ہم نے مناظر دیکھے تھے, جو رد الفساد میں ہم نے مناظر دیکھے تھے, جب دہشت گرد ہوتے ہیں, کوئی دہشت گردی کا پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ غار میں بیٹھ کر, غاروں میں چھپ کر وہ وہاں سے آرڈرز پاس کرتے ہیں. پولیٹیکل تحریکوں میں, جمہوری تحریکوں میں جب کسی مقصد کے لیے کوئی پاکستان کے سیاستدان یا کسی بھی ملک کے سیاستدان جب کوئی تحریک چلانا چاہتے ہیں, جب کوئی کیمپین چلانا چاہتے ہیں, جب کوئی جمہوری تحریک چلتی ہے, تو ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ جو سیاسی لیڈر ہوتا ہے یا جو جماعت کا سربراہ ہوتا ہے وہ فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے, وہ سب سے آگے ہوتا ہے, لوگ اس کے پیچھے نکلتے ہیں. یہ ہم نے تو یہی دیکھا ہے, یہ ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے. یہ تو ہم نے سیاسی دہشت گرد جماعتوں کے ساتھ دیکھا ہے کہ وہ غاروں سے بیٹھ کے آرڈر دیتے ہیں. وہی ہو رہا ہے زمان پاک میں. زمان پاک کے بنکر سے بیٹھ کر بیانات دیے جا رہے ہیں. زمان پاک, ضمانت پاک کی میرے منہ پہ اب آ جاتا ہے کیونکہ ہے تو وہ ضمانت پاک کی. زمان پاک کے بنکر سے بیٹھ کر لوگوں کو کہا جا رہا ہے پیٹرول بامز پھینکو. کہاں سے آیا وہ پیٹرول؟ کہاں سے آئے وہ پیٹرول بامز؟ کہاں سے آیا وہ جو ٹیکنالوجی ہے جس کے تھرو آپ نے جو پیٹرول بامز ہیں وہ بنائے؟ سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں میں کبھی آپ نے پیٹرول بامز دیکھیں؟ ڈنڈے بردار لوگوں کی فورس ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی اس نے غلط حرکت کی ہے کہ پہلے جب لانگ مارچ تھا تو کے پی سے سیکیورٹی فورسز کو لے کر آیا, وہاں پر تب اس کی خیبر پختونخوا میں حکومت تھی, وہاں سے سیکیورٹی فورسز کو لے کے آیا, وہاں سے جتھے لے کر آیا اور اسلام آباد پولیس پر حملہ آور ہوا. ان کے مقابل ان کو لا کے کھڑا کر دیا. آج کیا کر رہا ہے؟ آج بھی یہی کر رہا ہے. آج گلگت بلتستان میں حکومت ہے, یہ حکومتیں بناتا ہے اسی لیے کہ ان کے ریسورسز کو استعمال کرے. آج گلگت بلتستان کے اندر حکومت ہے, وہاں سے پولیس لے کر آ کر اس کو پنجاب پولیس کے مقابلے میں کھڑا کر دی. تو یہ ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے لڑانے کی گھناؤنی سازش اگر کسی اور
اللہ نہ کرے کسی اور سیاستدان نے, کسی اور سیاسی لیڈر نے, کسی اور جماعت کے سربراہ نے کی ہوتی, تو کیا ریاست اس طرح بیٹھ کے تماشا دیکھتی جس طرح آج ریاست بیٹھ کے تماشا دیکھ رہی؟ یہ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اور پھر آپ نے کل عدم تنظیموں کے لوگوں کو زمان پاک میں رہائش پذیر کیا ہوا ہے, ان کو رکھا ہوا ہے کہ اگر ریاست پہ حملے کی ضرورت پڑے تو وہ ٹرین دہشت گرد وہاں پر رکھے ہوئے ہیں. اور کل ان کی کوئی ٹاؤٹ ہے جو جرنلسٹ ہے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی, لیکن اس نے کہا کہ لے آؤ ہیلی کاپٹر, ہمارے پاس ہیلی کاپٹر کے ساتھ نمٹنے کا بھی پورا پلان ہے. تو ہیلی کاپٹر سے نمٹنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ وہ کہاں سے آئے یہ سب ان کے پاس؟ اور آج وہ ابرار الحق صاحب کا میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ خود کش حملہ آور بن گئے. حیرت ہے. دہشت گرد تنظیموں کو دیکھا ہوا تھا کہ وہ لوگوں کو ٹرین کیا کرتی تھیں کہ ہتھیار ایسے چلاتے ہیں, پیٹرول بام ایسے پھینکتے ہیں, خود کش حملہ آور جیکٹس پہناتی تھی, ان کی برین واشنگ کرتے تھے, ان کو لانچ کرتے تھے. بھئی اپنے بچے تمہارے لنڈن میں محفوظ مقامات پہ بیٹھے ہیں, گل چھرے اڑا رہے ہیں. ابھی وہ ویڈیو دیکھی, تینوں بچے اس کے کوئی جگہ جا رہے ہیں اور عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں, اور پاکستانی بچوں کو تم پیٹرول بامز ہاتھ میں دے کر ان کو کہتے ہو کہ ریاست کے اوپر حملہ کرو, پولیس کے جوانوں پہ حملہ کرو, پولیس کے افسران پہ حملہ کرو. شرم نہیں آتی تمہیں یہ حرکت کرتے ہوئے؟ اور پھر آپ نے وہ آڈیو سنی جس میں یاسمین راشد صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں ٹکٹ نہیں دوں گی. آج کل ہم ٹکٹس کے لیے انٹرویوز کریں, سیاسی جماعتیں جب ٹکٹس کے لیے انٹرویوز کرتی ہیں تو کیا پوچھتی ہیں؟ سیاسی جماعتیں جب ٹکٹس کے لیے انٹرویوز کرتی ہیں اپنے کینڈیڈیٹس کے, تو ان کو یہ کہتی ہیں کہ بتاؤ آپ نے کتنی خدمت کی, بتاؤ آپ کتنا اویلیبل ہوئے اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے, آپ نے وہاں پانی کے لیے, صاف پانی کے لیے کیا کام کیا, سڑکیں کتنی بنوائیں, کتنی خدمت کی, کتنا آپ اپنے فرض اور ذمہ داریاں نبھاتے رہے, تو آپ کو ٹکٹ ملے گا. یہاں کیا پوچھا جا رہا ہے؟ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جتھے جو لائے گا اور ریاست سے لڑائی کرے گا اس کو ٹکٹ ملے گی, جو جتنے پیٹرول بامز چلائے گا اس کو ٹکٹ ملے گی, جو جتنی ڈنڈا بردار فورس لے کر آئے گا اس کو ٹکٹ ملے گی, جو جتنا بڑا دہشت گرد ہوگا اس کو ٹکٹ ملے گی. میں نے تو پاکستان کی تاریخ میں کم از کم یہ نہیں دیکھا. ذرا ویڈیو چلائیں پلیز. سن لیا آپ نے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسے نوجوان ملیں جو خود کش حملے کے لیے تیار ہیں. تو اب اس میں کسی کو کوئی شک و شبے کی گنجائش رہ گئی ہے کہ یہ ایک سیاسی جماعت نہیں بلکہ ایک عسکری جماعت ہے جو ایک نیفیریس ایجنڈا لے کر, پاکستان کی تباہی کا ایجنڈا لے کر, پاکستان کے اندر خانہ جنگی کا ایجنڈا لے کر فورن قوتوں کے ایما پر یہ لانچ ہوئے ہیں کہ نہیں چلنے دینا ملک کو, کچھ بھی ہو جائے نہیں چلنے دینا. اب زمان پاک کے ارد گرد جو ہو رہا ہے, کیا وہاں کے رہائشیوں کو تکلیف نہیں ہو رہی؟ پولیس وہاں پر سڑکیں جب بلاک ہوتی ہیں, جب اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جب اس قسم کی وہاں پر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, تو کتنا عوام کو وہاں پر تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لوگ کتنے ڈسٹربنس ہوتی ہے وہاں پر, لوگ بچے اسکول نہیں جا سکتے, اور ریاست جو ہے وہ بے بس ہو کے تماشا دیکھ رہی. ایک شخص نے پورے قانون کو, آئین کو, پورے اس کو اپنے پاؤں کی جوتی کے نیچے رکھا ہوا ہے, اور اس کو آپ یہ دیکھ لیں آج بھی اس کو جو وارنٹس ہے وہ سسپینڈ ہو گئے. بھئی ضرور کرے سسپینڈ, آپ نے کرنے ہیں تو, لیکن میں کیا پوچھتی ہوں, کیا یہی سہولت پاکستان کی باقی سیاسی جماعتوں کو حاصل, یہی سہولت نواز شریف کو حاصل ہے؟ میں یہ سوال پوچھتی ہوں.
کہ یہ تفریق کیوں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے جو خود کش حملہ آور کو برین واش کیا جاتا ہے, جو عسکری تنظیموں کے سربراہ ہوتے ہیں, جو دہشت گرد تنظیموں کے سربراہ ہوتے ہیں, وہ غار میں سے بیٹھ کر اپنے انٹرویوز, اپنی ویڈیوز نامعلوم مقام سے جو ہے وہ عوام تک پہنچاتے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو وہی کر رہا ہے. زمان پاک کے بنکر میں کہیں چھپا ہوا ہے اور وہاں سے انٹرویوز بھی دے رہا ہے. عدالت نہیں جانا, پیش نہیں ہونا, انٹرویوز بھی کرنے ہیں, سب کچھ کرنا ہے اس وقت کرتے ہوئے نہ جان کو کوئی خطرہ ہے نہ کسی اور چیز کا کوئی خطرہ ہے. اور جس طرح جو عسکری جماعتیں ہیں یا جس طرح سے دہشت گرد جماعتیں ہیں وہ اپنے لوگوں کو یہ کہتی ہیں کہ جاؤ خود کو جیکٹ پہنو, خود کو حملہ کرو, جنت کا وعدہ کرتی ہیں, اسی طرح یہ لوگوں کو کہہ رہا ہے جاؤ ریاست پہ حملہ کرو, یہ ٹکٹ کا وعدہ کر رہا ہے. ایک ہی بات ہے, کوئی دو باتیں نہیں ہیں یہ. اور معصوم شہریوں کو استعمال کر رہے ہیں, خواتین کو استعمال کر رہے ہیں, اپنے بچے باہر بٹھائے ہوئے, اپنی خواتین باہر بٹھائی ہوئی اور سڑک پہ نہتے بچوں کو آگے کیا ہوا ہے جنہوں نے ڈنڈے پکڑے ہوئے. کیا یہ میری قوم کا مستقبل ہے؟ کیا یہ میرے نوجوانوں کا مستقبل ہے؟ تو یہ سوال ہیں ایسے جن کے جواب پاکستانی قوم جو ہے وہ مانگ رہی ہے. ٹکٹ لیتے ہوئے یہ پوچھیں گے کتنے نوجوانوں کے, کتنے پولیس والوں کے سر توڑے, کتنی پولیس والوں کی ہڈیاں توڑی. یہ پاکستان کی سیاست کو کیا رخ دیا جا رہا ہے اور یہ پاکستان کا کیا چہرہ پیش کیا جا رہا ہے, صرف اس لیے کہ ایک شخص اپنے مقدمات سے ڈرتا ہے, ایک شخص انصاف سے ڈرتا ہے, ایک شخص کے ہاتھ جرائم سے رنگے ہوئے ہیں لیکن وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا. بھئی کچھ نہیں کیا تو ہو جاؤ نا پیش, کہہ دو میں نے کچھ نہیں کیا. وہ بھی نہیں کہنا کیونکہ جھوٹ پہلے پتا ہے کہ جرم کیا ہوا ہے. صرف ایک شخص کی جان بچانے کے لیے قانون سے یہ پورا کا پورا کھیل رچایا جا رہا ہے اور پوری اسٹیٹ جو ہے وہ ہاسٹیج بنی ہوئی ہے. تو میں آج یہ جو سوالات قوم کے سامنے رکھے ہیں یہ ہر ذی شعور پاکستانی کے سوالات ہیں جن کا جواب جو ہے وہ قوم مانگ رہی ہے. شکریہ. جی میں سب کو دیں گے. ابراہیم لکی صاحب. کمپرومائزڈ ہے, پولیٹیشن کمپرومائزڈ ہیں, اسٹیبلشمنٹ کمپرومائزڈ ہے, جوڈیشری کمپرومائزڈ ہے. تو اس سب میں جمہوریت کیسے پھلے گی؟ اگر 2018 کا اگر ری پلے ہو جاتا ہے, اگر if اینڈ بٹ کی بات ہے, تو جمہوریت ہماری کیسے پھلے گی؟ یہ جو میں نے ابھی پورا مقدمہ آپ کے سامنے رکھا, جمہوریت کے آگے بڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ غیر جمہوری جو لوگ ہیں جو کسی ایجنڈا کے تحت لانچ کیے گئے ہیں ان کا حساب کتاب ہو, ان کا پورا کچا چھٹا عوام کے سامنے لے کر آئیں, اور اگر وہ اکاؤنٹیبلٹی سے بھاگتے ہیں تو ان کو پکڑ کے عدالتوں میں پیش کیا جائے. اور اس میں عدالتوں کو بھی یہ کہوں گی کہ آپ کو انصاف کرنا چاہیے. جب آپ کے جو احکامات ہیں ان کو ہوا میں اڑایا جاتا ہے, جب ان کا تماشا بنایا جاتا ہے, جب آپ کے احکامات کو نہیں مانتے, اور پاکستان کا ایک آدمی جو اپنے آپ کو پولیٹیکل لیڈر کہتا ہے وہ اگر آپ کے احکامات کا مذاق بناتا ہے, تماشا بناتا ہے, ان کو جوتی کے نیچے رونتا ہے, ان کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے سر عام, آپ اگر چپ کر کے تماشا دیکھیں گے تو پاکستان کی عدلیہ پہ سوال اٹھیں گے اور اٹھ رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. جس ملک میں انصاف ہوگا اس ملک میں جمہوریت بھی آگے بڑھے گی. جی یہ بتائیے گا کہ میڈم یہ بتائیے گا کہ دو ایشوز بڑے اہم چل رہے ہیں اس وقت ملک کے. ایک تو چل رہی ہے مہنگائی, لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے, آپ کی وفاقی حکومت ہے. دوسرا ایٹمی پروگرام کی بات ہو رہی ہے اور ایٹمی میزائل سسٹم کی بات ہو رہی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ IMF یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ریورس کیا جائے یا اسٹیپ بیک کیا جائے اس معاملات کے حوالے سے. تو یہ اس معاملات کے اوپر آپ کی حکومت کچھ دیکھ رہی ہے کہ اگر ادھر سے کچھ شرائط اس طرح کی آتی ہیں تو کیا اقدامات کرے گی آپ کی حکومت؟ دیکھیں, آپ نے مہنگائی کی بات کی, آپ نے IMF کی بات کی, میں پھر وہی بات کروں گی. جو شخص اس مہنگائی کا ذمہ دار ہے, جو شخص IMF کے ساتھ معاہدے کا ذمہ دار ہے, جو شخص IMF کے ہاتھوں پاکستان کو گروی رکھنے کا ذمہ دار ہے, اس کو پکڑو اور قوم کے سامنے پیش کرو, وہ اپنے جواب خود دے. جہاں تک آپ نے جو بات کی, یہ ایک محب وطن حکومت ہے, کوئی ایسا نہ فیصلہ ہوگا نہ ہونے دے گی, نہ کوئی ایسی شرط مانے گی جس پہ پاکستان کی سالمیت پہ کوئی آنچ بھی آئے. جی کہیے گا کہ عمران خان وہ شخص ہیں جو پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ میں کسی صورت بھی
چور ڈاکو اس طرح کے نام لے کے وہ کہا کرتے تھے کہ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. لیکن گزشتہ 5-7 دن کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ 2 سے زائد بار عمران خان باقاعدہ طور کے اوپر یہ پیشکش کر چکے ہیں کہ وہ ہر کسی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہیں. کیا مسلم لیگ نون عمران خان کے ساتھ بیٹھے گی یا پی ڈی ایم کی پوری جماعتیں عمران خان کے ساتھ کسی بھی چاہے الیکشن کی تاریخ کا معاملہ ہو یا کوئی اور دیگر معاملات ہوں ان کے ساتھ مل بیٹھیں گے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. اور بات یہ کہ جس طرح سے ایک حکومت ایک اسٹیٹ پاکستان کے ادارے ایک کالعدم تنظیم کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, ایک دہشت گرد جماعت کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, بالکل اسی طرح عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے. اس کو ایک سیاسی جماعت سمجھنا اور سیاسی جماعت سمجھ کر ڈیل کرنا اب اس ملک کو ختم کرنا پڑے گا. اور دوسری بات جو آپ نے کی نا, وہ یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اپنے سارے حربے آزما چکے ہیں, وہ لانگ مارچ کر چکے ہیں, وہ کالز دے چکے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا لاہور میں انہوں نے عوام کو کال دی, عوام نہیں نکلی. وہ یہ سب کر کے دیکھ چکے. جیل بھرو تحریک پاکستان کی بلکہ دنیا کی سب سے ناکام جیل بھرو تحریک تھی, دنیا کا سب سے ناکام لانگ مارچ تھا, دنیا کی سب سے ناکام جو ہے ان کی ریلیز تھی. تو اب وہ کیا کریں؟ اس کے بعد وہ حملہ آور بھی ہو گئے. لیکن کب تک وہ یہ دہشت گردی جاری رکھ سکتے ہیں زمان پاک سے؟ میں نے آج بھی بتایا کہ اسٹیٹ اس کو پکڑنا چاہے تو 5 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہے. اسٹیٹ کی کمزوری یا مجبوری جو ہے وہ نہتے عوام ہے, ان کا خون نہیں چاہتا کوئی بھی. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ احسن طریقے سے وہ کام ہو, کسی کو بھی نقصان نہ پہنچے. تو اب سب کچھ کیونکہ فیل ہو چکا ہے تو آج میں حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں. یہ حکومت کو چاہیے کہ بالکل اس طرح اس کے ساتھ ڈیل کرے جس طرح دہشت گردوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہے.